الف لام را مقطعات، اس کو ازر نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام اور را پڑھیں گے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوا تو ایسا اسلوب موجود تھا، اس لیے کسی صحابی نے سوال ہی نہیں کیا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے کیا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو، اور دوسری رائے کیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا صرف علم اللہ کے پاس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے بس، یعنی کہ وہ آپ غیب پہ ایمان لے گئے ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے جی کہ صحابہ نے بھی نہیں پتہ کیا، یہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم نے بس اس کو پڑھا ہے جو کرتو جیسے علماء کرام نے ہمیں بتایا، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ الف لام را، ایک اس کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ سورت کا نام ہے، حالانکہ نام سورت کا ہود ہے لیکن یہ بھی ایک نام ہے سورت کا۔ کتاب، تو یہ مبتدا تو نہیں ہو سکتا، فعل بھی نہیں ہو سکتا، فعل تو نہیں ہے۔ کتاب میں کیا ہے؟ کتاب کیا ہے جی؟ اسم معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ سے بات شروع نہیں ہو سکتی، بات کس سے شروع ہوگی؟ معرفہ سے۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی مبتدا ہے کہ جو محذوف ہے، نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے، تو عام طور پہ کتاب کے پیچھے کیا لگتا ہے جی؟ ذالک الکتاب، وہ تو آگے چل کے بات ذالک الکتاب بن گیا، وہ تو دونوں ایک ہی شکل میں آ گئے، لیکن یہاں پہ ذالک کتاب یا ھذا کتاب، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ھذا کتاب، ذالک یہ یا وہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے، ذالک یہ یا وہ کتاب ہے، یا کتاب اس کی خبر ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ھذا محذوف جو ہے یہ مبتدا ہو گیا، تو مبتدا اس کا نظر نہیں آ رہا، یہ خبر سے بات شروع ہو رہی ہے، کتاب ہے۔ اب کتاب کی صفت شروع ہو رہی ہے، کون سی کتاب؟ کتاب کون سی؟ احکمت آیاتہ، ایک صفت اس کی یہ ہے، احکمت۔ حکم یحکم، کیا مطلب ہوتا ہے حکم یحکم؟ کسی چیز کا پختہ ہونا، فیصلہ کرنا۔ اچھا، اس کا فاعل بنائے تو کیا بنے گا؟ حاکمن۔ حاکمن کون ہوتا ہے جی؟ فیصلہ کرنے والا۔ اور جس پر، اچھا اس میں ایک ہے حکم دینا، یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ جس پر حکم چلایا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول۔ مفعول جب بنے گا تو کیا بن جائے گا جی؟ محکوم، جس پر حکم چلایا جائے۔ اچھا، جو مسلسل پختہ ہو، حکم دینے والا، فیصلہ کرنے کے لیے ذہن کی اور عقل کی پختگی ضرورت ہوتی ہے، ہر آدمی فیصلہ تو نہیں کر سکتی۔ 100 میں سے آپ کبھی کوئی بندے ہوں کافی سارے، اس سے پتہ کریں جی گلی آگے سے دائیں لے جائیں یا بائیں لے جائیں، پوچھیں لوگوں سے، اکثریت لوگ کہیں گے جیسے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان کا دماغ اس چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے نہیں رکھتا۔ تو جو فعیل ان کے وزن پر آئے گا، جس کا ذہن ہے ہی پختہ، کیا بنے گا فعیل ان کے وزن پر؟ حکیم۔ اب حکیم، لقمان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا علیہ السلام، قرآن میں بھی ایک سورت ہے ان کے نام، ان کو ہم نے کون سا حکیم بنا دیا؟ دوائیوں والے۔ وہ دوائیوں والے حکیم تھے، وہ حکمت والے، اللہ نے ان کو حکمت عطا کی۔ آتینا لقمان الحکمہ ان اشکر للہ، ہم نے حضرت لقمان کو
حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں. وہ دوسری دوائیوں والی حکمت نہیں تھی، لیکن ہم اللہ کا فضل ہے ہم پہ، تو ہم جو کہانی آتی ہے بنا دیں. علامہ اقبال جو ہے وہ دوائیوں والا حکیم تو نہیں تھے. تو حکم یحکم یہ تو ہو گیا ثلاثی مجرد سے. احکم یحکم، احکم یحکم کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے حکم دیا، حکم تو اس نے یہ دیا. حکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکم دینا. احکم یحکم کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو مضبوط کرنا، مضبوط کرنا. یہ پختہ ہونا ہے تو اس کو پختہ کرنا. حکم پختہ اور مضبوط ہونا، اور احکم یحکم کسی کو مضبوط اور پختہ کرنا. باب تفعیل سے آئے گا تو حکم یحکم تحکیما. اس کا کیا مطلب ہے؟ حق قرآن حکیم میں آیا لفظ آیا حکم یحکم تحکیما، کسی کو حاکم بنانا یا مان لینا. ٹھیک ہے، تسلیم کرنا. جو کہاں پہ ہے یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کے اندر آئی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. یہ نہیں ہو سکتے مومن اور آپ کے رب کی قسم ہے یا ایمان نہیں جب تک اپنے ہر جھگڑے میں، ہر اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان. یہ باب تفاعل سے بھی آیا ہے قرآن حکیم میں. تحاکم تحاکم یہ بھی سورہ نساء میں آیا ہے. یہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. یتحاکمون الی الطاغوت، فیصلہ لینے کے لیے طاغوت کے پاس چلے جاتے ہیں. تحاکم یتحاکم دو بندوں کا فیصلہ لینے کے لیے آگے کا ہونا. کسی اور کے پاس فیصلہ لینے کے لیے چلا گیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس. تو یتحاکم کسی سے فیصلہ لینا. تو یہاں پہ کون سا باب آیا جی؟ یہ احکمت آیا ہے. احکم یحکم باب افعال. احکم اس نے پختہ کیا مذکر نے. احکم ان دو نے پختہ کیا. احکم ان سب نے پختہ کیا. احکمت یہ کیا ہے؟ تو یہ احکم کس کا ہے جی؟ معروف کا قاعدہ ہے. معروف کا اس نے پختہ کیا. معروف کا مطلب کیا؟ ہمیں فاعل کا پتہ ہے. تعارف ہمیں فاعل کا ہے کہ کس نے پختہ کیا؟ اس نے. اس کو ہم جانتے ہیں. اب آ گیا مجہول، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس نے کیا ہے. ایپل واز ایٹن بائی ہم، یہ تو پتہ چل گیا نا. ایپل واز ایٹن، سیب کھایا گیا. یہ کون سا ہو گیا جی؟ ویسے سے زیادہ کیا. تو احکم سے کیا ہو جائے گا؟ احکم مضبوط کیا گیا. تو مجہول میں جب مؤنث پہ آئے گا تو بن جائے گا احکمت، مضبوط گئی، پختہ کی گئی. تو کتاب احکمت مضبوط کی گئی. کیا چیز مضبوط کی گئی؟ کتاب احکمت مضبوط کی گئی. کیا چیز مضبوط کی گئی؟ اچھا ایک بات، احکمت مجہول ہے، مضبوط کی گئی میں اس کے لیے لے کے آگے ویسے واحدی. اچھا مجہول کے ساتھ فاعل تو آ نہیں سکتا. مجہول کے ساتھ فاعل نہیں آئے گا نہیں نا. مضبوط کر دی گئی آتے، یہ تو ذکر نہیں کس نے کی. تو اب جو جس کو مضبوط کیا گیا ہے وہ مفعول ہے. وہ کیا ہے؟ مفعول. فاعل غائب ہوا ہے نا، مفعول تو غائب نہیں ہوا.
لیکن مفعول کی شکل کیا بن جاتی ہے مجہول کے ساتھ؟ نائب فاعل والی، پیش کے ساتھ آئے گا، رفع کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل، اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ شکل کیسی ہو جائے گی؟ جیسے فاعل ہوتا ہے، آ یا تو، پیش آ گئی رفع میں، تو یہ شکل کس کی ہے؟ فائل کام کرنے والے کی نا، فاعل کی شکل ہے، جی کوئی نہیں پتا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ لیکن آیات تم نہیں آیا، الآیات بھی نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کی آیات؟ کس کی آیات؟ ہو، اس کی، گو کہ یہاں ذکر نہیں ہے کتاب۔ اچھا، میں نے کہا شاید اللہ کی طرف لے کے چلے جائیں، یہ پیچھے آ گیا، کتاب قریب ترین اسم کی طرف لوٹ گئی، تو یہ کیا ہے؟ کتاب۔ کتاب، مضاف مضاف الیہ، اس کی آیات، آیتیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو کی ضمیر کتاب کی طرف چلی گئی ہے، تو مضبوط کی گئی اس کی آیتیں، یہ کتاب وہ ہے جس کی آیتیں مضبوط کی گئی، پختہ کی گئی۔ پختہ سے کیا مراد؟ جو واضح اور جو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، جس میں شک ہو، جو شک و شبہ سے بالا تر ہو۔ ویسے جو عربی کا ایک اسلوب ہے نا، یعنی اس کو جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں پرانے زمانے کے، جس کو جاہلی عرب کہتے ہیں، تو وہ احکم کا جو لفظ استعمال کرتے تھے، جیسے ہم سلیتا نہیں باندھتے، کوئی چیز باندھتے ہیں تو رسیاں اس پہ باندھ کے پھر اس کے بعد اس کو صحیح پورے طریقے سے کستے ہیں، اس کو صحیح کس کے تو پھر باندھتے ہیں، اس کے لیے لفظ احکم استعمال کیا، یعنی ڈھیلا جس کو کہتے ہیں، ڈھیلا باندھ، ڈھیلا باندھ، پورے طریقے سے پہلے اس کو باندھتے تھے، جیسے کوئی بندہ پورے زور سے کسی چیز کو رسیوں سے باندھ کے اور اس کو مضبوط کرتا ہے، تو اس کو مضبوط کر دیتا کہ رستے میں یہ ہلے شلے، یہ بندہ ہونا پختگی کے ساتھ، اس کے لیے لفظ استعمال ہو۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیات کو پختہ کی، بڑا مضبوط کی، یعنی مواد تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کو باندھ کے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سہل ممتنع، یعنی کہ دو لفظوں میں سمندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرامین ایسے ہیں، آپ کھولیں گے جو چھوٹی حدیثیں ہیں، 2 4 لفظوں کی حدیثیں ہیں، آپ وہ پڑھیں گے حیران رہ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی حکمت اور فہم و فراست کس لیول کی تھی، دنیا میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فہم و فراست کو پا سکے، اتنی بلندی ہے۔ تو جتنا آدمی مضبوط ہوگا نا، جتنا مضبوط، وہ کہتے ہیں جتنا بندہ سیاڑا ہوتا ہے اتنی باتیں کم کرتا ہے، جتنا عقل مند اور فہم و فراست والا آدمی ہوتا ہے تھوڑی سی بات میں بات ختم کرتا ہے، 2 4 لفظوں میں، اور جس آدمی کا عقل جتنا کم ہوتا جائے گا وہ اتنی زیادہ باتیں کر کے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کہاں سے شروع کروں، ختم کدھر کروں۔ تو اللہ نے پہلے ان کو باندھ کے مضبوط کر دیا، چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں سورہ عصر کے علاوہ کوئی صورت نازل نہ ہوتی تو نجات کے لیے یہی کافی تھی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن ان میں معنی کے سمندر ہیں۔ تو کتاب احکمت آیاتہ، غالب نے کہا تھا کہ الفاظ و معانی کا طلسم اس کو سمجھیے، وہ لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے میرے خیال میں اس میں، کہ جو لفظ میں اپنے شعروں میں استعمال کرتا ہوں نا، غالب کہہ رہا ہے، یعنی بہت بڑا اس نے ایک ڈائلاگ مارا ہے، جیسے آج کل ٹک ٹاک پہ نہیں کر رہے ہوتے لاٹھی گرانے قیامت کرنے کے، غالب نے بھی ایسے ہی شعر کہا، اس نے کہا کہ الفاظ و معانی کا طلسم اس کو سمجھیو، شاید ایسے کہ اس کو الفاظ اور معنی کا جادو سمجھ لیں اس لفظ کو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے،
جس لفظ کو میں اٹھا کے اپنے شعر میں لے آؤں سمجھ لو کہ وہ الفاظ و معنی کا جادو ہے، تو عام سا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ نے جو چیزیں استعمال کی اپنی کتاب میں، جو لفظ استعمال، جو آیات استعمال کی، ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ غالب نے تو مارا ہے پھڑ، تو کتاب احکمت آیات ہو سما فصلت فصل یسل، فصل یسل کا کیا مطلب ہے؟ فیصلہ یہ جو فصل آپ کاشت کرتے ہیں، فصل، اس کا مطلب فیصلہ کرنا، عربی کا لفظ ہے، فصل ربی، فصل خریف۔ تو فصل کا مطلب ہے دوری دو چیزوں میں، ایک اس کا مطلب ہے دو چیزوں میں دوری ہونا، علیحدہ علیحدہ ہونا، علیحدہ کرنا بھی کیا ہے، ہونا بھی کیا ہے، دوری ہونا ہے نا، ہاں جی۔ اور دو چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا، دو چیزوں کے درمیان جو فیصلہ ہے وہ بھی حق اور باطل کی دوری ہے کہ نہیں ہے؟ دوری۔ تو فصل یسل، اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ فصل یفصل تفصیلا، فصل یفصل تفصیلا کا معنی ہے ایک ایک چیز کو کھول کر علیحدہ کر دیں۔ اب یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا یہ جو محکمت میں باندھنے کا تصور تھا، کس کے باندھنے کا، اور فصل میں کیا ہو گیا؟ کھولنے کا، کھول کر بیان کر، واضح کر دینا، تفصیل ایک ایک چیز کی ڈیٹیل میں آ جانا۔ تو فصل یفصل، علیحدہ علیحدہ کر کے، یعنی کہ تمام اجزاء کا مکمل بیان کرنا، یہی دوری کا مفہوم علیحدہ میں، اس کا بھی مفہوم آ گیا نا، ایک ایک چیز کو علیحدہ کر کے اس کو بیان کر دینا، دکھا دینا، فصل یفصل تفصیل بیان کر دینا۔ فصل کا کیا مطلب ہے؟ اس نے تفصیل بیان کی، ہے جی، یہ معروف ہو گیا، فاعل کا ہمیں پتہ ہے بھائی اس نے تفصیل بیان کی ہے۔ اب اس کا مجہول کیا بنے گا؟ تفصیل بیان کر دیں گے، فصلہ، ایک ہی وزن ہے، فصلہ، تفصیل بیان کرنے والا کی گئی، کرنے والا تو فاعل ہو گیا، کرنے والا کون ہو گیا؟ فاعل۔ یہ تو ہے فصلہ، تفصیل بیان کی، فاعل غائب ہی ہو گیا اندر سے، کس نے بیان کی ہے کوئی ذکر نہیں۔ تو فصلہ تفصیل سے بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا گیا کیوں آیا جی؟ فصلہ مذکر ہے، واحد مذکر غائب، مجہول کا قاعدہ ہے ماضی، اور فصلہ، فصلو اور فصلت تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ ثم فصلت، اب یہاں پہ آیاتہ، یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ موجود ہے، احکمت آیاتہ، پہلے اللہ نے آیتوں کو پختہ کیا، مضبوط کیا، ثم فصلت، اس کے بعد پھر ایک ایک آیت کھول کر، ایک ایک حکم کھول کے بیان کر دیا۔ مکے میں آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے نماز قائم کرنی ہے، کتنے وقت کی نماز ہے وغیرہ، یہ مکے میں ہی آ گیا تھا۔ تو جہاد کیسے کرنا ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، مدنی صورتوں میں آ کے آیات لمبی ہوگی، کتنی لمبی آیتیں ہیں مدنی صورتوں میں، اور مکی صورتوں میں چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ تو ثم فصلت من لدن، پھر اس کے بعد تفصیل سے بیان کر دی گئی آیاتہ، اس کی آیتیں، قرآن کی آیتوں کو پھر تفصیلاً بیان کیا گیا۔ حالانکہ یہ جو سورت ہے یہ کس جگہ نازل ہوئی؟ ہود، مکے، 10 ہجری کے لگ بھگ، شاید اس طرح تو اس کا زمانہ ہے، نبوی کے، ہجری نہیں۔ تو
ابھی تو مدنی صورتیں نہیں آئی، تو پتہ چل گیا کہ آیات جو ہیں وہ ابھی کھل کے بیان ہونی ہے۔ ہاں جی، تو یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ من کا کیا مطلب ہے؟ من سے، کی جانب سے، کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اب یہ کس کی طرف سے ہم نہیں لگائیں گے، کیونکہ اگلا لفظ اسی چیز سے، اسی چیز کی علامت دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لدن کا کیا معنی ہے؟ خاص۔ لدن جو ہے نا جی، یہ ظرف ہے، ظرف مکان۔ یہ اندا کا چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے۔ اندا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قریب، پاس۔ اندا کا معنی کیا ہے؟ پاس۔ لدن کا معنی کیا ہے؟ لدن کا اندا کا بھائی ہے، تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی قریب اور پاس ہی۔ ٹھیک ہے جی۔ اندا میں اور لدن میں ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ لدن اللہ کی طرف سے خصوصی جو مدد کیا ہے، اندا کا معنی ہے پاس، نزدیک، لیکن جس وقت ذکر کر رہے ہیں پتہ نہیں اس کے پاس ہے یا نہیں۔ بات سن رہے جی انشاءاللہ؟ میں کہوں جی کہ یہ کیمرہ جو ہے، یہ موبائل آفتاب صاحب کے پاس ہے۔ اگر میں نے اندا لگایا ہے تو اس کا کوئی پکا یقین نہیں ہے کہ اب بھی ان کے پاس ہے یا نہیں۔ لدن لگا دیا، لدن، تو لدن کا مطلب ہے کہ یہ اس کے پاس ہے، تو مطلب یہ پکا ہی اس کا ہے، اب بھی اسی کے پاس ہے، اب بھی اس کے قریب ہے۔ نہیں، لفظ کے جو اصل مفہوم ہے نا وہ سمجھ لیں۔ اندا کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قلم میرے پاس، میرے قریب ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قلم اب میرے قریب ہے یا نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن لدن جب لگا تو یہ سمجھ رہے ہیں ہمہ وقت کوئی چیز آپ کے پاس، آپ کے قریب ہے۔ تو لدن کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا؟ پاس۔ من لدن، پاس سے۔ کس کے پاس سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ کس کے قریب سے ہے؟ حکیم خبیر۔ یہ حکیم کیوں آ گئی؟ یہ حکیم اس جاننے والے، نہیں، زیریں کیوں آ گئی ہیں؟ دو زیریں کیوں آ گئی ہیں؟ یہ بن گیا مرکب توصیفی تو حکیم خبیر ہے نا، تو اس میں زیر کیوں آئی؟ نکرہ تو بھائی دو زیریں ہو گئی تو نکرہ ہو گیا، دو پیشے بھی ہو سکتی تھی۔ جی پیش کدھر حرف جر؟ من کے بعد تو لدن آ گیا نا۔ زیریں کیوں آئی یہ یاد رکھیے گا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد بھی رکھا کریں نا۔ دیکھیں، ایک اسم بڑا آسان سے آپ کو بتایا تھا، زیر کب قبول کرتا ہے، مجرور کب ہوتا ہے۔ اس کی صرف دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل کیا ہے جی؟ حرف جر کے بعد اگر اسم آئے تو وہ مجرور ہو جائے، من، الا، علا، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد اگر آئے تو کیا ہو جائے گا؟ مجرور۔ حرف جر جو آ گیا۔ دوسری صورت کیا ہے جی؟ مضاف الیہ ہو جائے تو بھی مجرور ہو جائے، مرکب اضافی کی صورت میں آئے۔ یہاں پہ کوئی مرکب اضافی ہے؟ نہیں۔ تو ایک اسم یا مضاف کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یا ظرف کے بعد بھی مضاف ہے۔ مضاف کے بعد مضاف الیہ ہو جاتا ہے، ظرف کے ساتھ آئے پھر بھی مضاف الیہ ہوتا ہے۔ علا کیا ہے؟ علا حرف جر ہے،
فوقا تو حرف جر نہیں، نہیں فوقا کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف یا زمانے کا ہوتا ہے قبلہ بعد، ٹھیک ہے جی. قبل کے بعد اگر کوئی اسم آتا ہے تو وہ اس ظرف کے ساتھ مضاف الیہ بن کے آ جائے. بعد ظرف ہے، یمین دایاں بایاں فوقا تحتا، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے زمانے کے اعتبار سے اگر آ جائے تو وہ ظرف ہوتا ہے، ظرف کے ساتھ جو اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور ظرف کے بعد جو اسم آتا ہے کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو جاتا ہے. تو لدن کیا ہے؟ ظرف ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لدن بطور ظرف استعمال ہوا ہے. کسی کے پاس سے یہ آیات آئی ہیں، ابھی وہ آیات کدھر ہیں؟ اللہ اوپر ادھر ہی ہے، اسی کے پاس ہی، اسی لیے لدن لگ گیا نا. لدن کیوں لگا جی؟ اوپر سے اوہو، پاس سے تو پھر اندہ بھی لگ سکتا. لدن کا مطلب اب بھی اصل آیات کہاں پہ ہیں؟ اصل آیات. اور کبھی یونین کونسل سے کوئی نقل لی ہے جی کہ نہیں لی؟ لی ہے. اس کو نقل کیوں کہتے ہیں؟ اصل ادھر ہوتی ہے. اصل کہاں پہ ہے؟ یونین کونسل. آپ نے ہاتھ میں کیا اٹھایا ہوا ہے؟ اٹیسٹڈ کاپی ہے، نقل. تو ہم نے ہاتھ میں کیا اٹھایا ہوا ہے؟ اٹیسٹڈ کاپی. اس کو کس نے ٹیسٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹ کیا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کس کے پاس تھی جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے جس چیز پہ مور لگا دی، آپ چلے گئے سیکٹری، آپ کے یونین کونسل میں بیٹھے وہاں جی دیں، یہ سیکٹری کی مور لگی ہے جی؟ لگی. مور نہیں لگی ہو تو پھر نہیں، آپ ایک کاغذ لے کے عدالت میں چلے جاتے ہیں، یہ جی ڈاکومنٹ ہے ہمارا. تو وہ دو قسم کے ڈاکومنٹ شمار ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مارک، ایک کو کہتے ہیں ایگزیبٹ. ایگزیبٹ وہ ڈاکومنٹ ہے جو یا اصل دے دیا جائے یا خود اصل پیش کر دیں، یا یہ کہ دکھایا جائے کہ یہ اصل ہے، اصل دیکھ لیں. وہ ٹیسٹڈ کاپی اصل ہم نے اٹھائی ہوئی ہاتھ میں، دیکھ کے اچھا ٹھیک ہے. جیسے آپ ڈگری بی اے کی میٹرک کی ڈگری دکھاتے ہیں، یہ اصلی ہے، یہ اٹیسٹڈ کاپی لے لیں، وہ لے لیں. ایگزیبٹ لگ گیا. اب آپ کے پاس اصل ہے ہی نہیں تو پھر کیا لگے گا؟ مارک. عدالتیں کہتی ہیں مارک کی کوئی اہمیت ہے نہیں، کچھ شکلوں میں ہے، زیادہ تر میں نہیں. تو اٹیسٹڈ کاپی، یہ جو قرآن ہم نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، یہ اٹیسٹڈ کاپی ہے. اس کو اٹیسٹ کرنے کا اختیار ایک ہی اللہ کے نمائندہ تھے اس دنیا کے اندر جنہوں نے کسی چیز کو اٹیسٹ کرنا ہے اور وہ چیز اپنی اہمیت بنا جائے گی. وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ کے رسول نے اٹیسٹ نہیں کیا تو آپ ایک مارک ڈاکومنٹ اٹھا کے پھر رہے ہیں جس کی کوئی اہمیت نہیں. بس یہ کاپی اٹیسٹڈ ہے. مارک کیا لفظ؟ مارک لفظ یہ ہے کہ ایک لیگل ٹرم ہے جس کی اصل آپ کے پاس موجود نہ ہو. مارک اس ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں. مثلا میں نے کسی اخبار کی فوٹو کاپی اٹھائی ہوئی ہے، اب اصلی اخبار تو میرے پاس ہے، وہ کہتے ہیں یہ پہلا صفحہ ساتھ رکھو، اصلی اخبار لے کے آؤ عدالت پوری لو. ہاں جی، اس فوٹو کاپی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو مارک نہیں ہونا چاہیے، ایگزیبٹ ہونا چاہیے. ایگزیبٹ کس نے ٹیسٹ کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے. نماز کیسے پڑھنی، روزہ کیسے رکھنا، زکوٰۃ کیسے دینی، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، یہ کیا کرنا، وہ کیا کرنا، آنا کیسے، جانا کیسے، جینا کیسے، ہر ایک چیز پر ایگزیبٹ ہوگا تو اللہ کی عدالت میں کل قبول ہو جائے گا. مارک اٹھا کے لے کے جناب والا یہ ہمارا کو لے لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گٹھوں پر قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا. کتنا اعمال آ گیا، اللہ کے رسول کی مہر نہیں، زیرو. تو یاد رکھیے گا کہ جب تک اصل چیز نہ ہو، اصل کام نہ ہو جس پہ اللہ کے رسول کی مہر ہو، اٹیسٹڈ ہو اللہ کے رسول کا، نہ ہو وہ قبول نہیں. بس چلے اب بات ختم کرتے ہیں. لدن کیا ہے؟ ظرف ہے. ظرف کے ساتھ آیا حکیم خبیر، تو یہ کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں کیا ہو گئے؟ مجرور ہو گئے. من لدن کس کی طرف سے؟ حکیم خبیر. کس کے پاس سے؟ یہ کہ کہاں سے آئے گا؟ مضاف الیہ سے. حکیم
آگے میں نے آپ کو بتایا تھا حکمہ یحکم سے فعیل جو ہمیشہ پختہ رہتا ہے، ہمیشہ پختگی کی بات کرتا ہے، جس کے اندر کوئی جھول نہیں، جس کے فیصلے میں کہیں ایک چھوٹی سی بھی مسٹیک نہیں، کہیں غلطی نہیں لگ سکتی، پختہ، انتہائی ہمیشہ پختہ رہنے والا، حکیم جس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اور اس کے حکمت کو ہم جان سکیں یا نہ جان سکیں، اس کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جو ہے، بچہ ہے چھوٹا سا، ماں مر گئی، اب کیسے پلے گا؟ کون جانتا ہے؟ اس کی حکمت کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں، جیسے چھوٹا بچہ تکلیف میں ہے، درد میں، اور مصیبتیں، ادھر سے بیماری، ادھر سے ٹیکہ دوائی، حالانکہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ چھوٹے بچے گناہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی حکمت کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس دنیا کو جس چیز پہ قائم کیا ہے، وہ بھی اللہ ہی اس کی حکمت جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو بڑے اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ ایک حکمت پہ مبنی ہے۔ خبیر، خبر سے، خبر مطلب جاننا، جانکاری، خبیر وہ ہر بات کے جاننے والا ہے۔ ہر بات جاننے والے سے مراد کیا؟ ماضی کی ہر بات بھی جاننے والا ہے، اور مستقبل۔ ایسے ہی آیات نازل نہیں ہوگی۔ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ آج کے 100,000 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، تو اس وقت بھی جو مسئلے آئیں گے تو یہ آیت اس کا فیصلہ کرے گی۔ آج سے 2000 سال بعد جو مسائل پیدا ہوں گے، وہاں پہ بھی ان آیات کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے اس طرز سے یہ کتاب نازل کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ الف لام را کتاب، بن کیوں آیا؟ کتاب، نون ساکن آ گیا، اور اس کے بعد آ گیا ہلکی الف، تو کتاب نہیں کرنا بلکہ کتاب بن، اظہار کرنا اس کا۔ کتاب احکمت، بن نہیں کرنا، ذرا سا بھی نہیں کرنا، کتاب بن، اظہار کرنا ہے نون کا۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن، میم کے بعد کیا ہے؟ نون پڑھنا ہے؟ کیوں نہیں پڑھنا؟ یرملون کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو نون کے بجائے لام پڑھتے ہیں۔ پھر یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا ہلکی آ گیا تو یہاں پھر نون کا اظہار ہوگا۔ من لدن حکیم، من، پھر وہی آ گیا حکیم، آگے کیا آ گیا؟ خے ہلکی ہے تو حکیم نہیں کرنا، حکیم خبیر۔ اگر ملا کے آیت پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے خبیر اللہ، ٹھیک ہے جی، کیونکہ پھر آگے ہلکی آ جائے گا، لیکن یہاں پہ آیت رک رہی ہے تو ختم کر دیتے ہیں۔ حکیم خبیر، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وآتهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم أعظم الباس رب الناس واشفك الشافي، لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ صلى الله عليه وسلم۔